رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. اللہ فرماتا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا لوگوں اساں جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے، جتنے بھی رسول دنیا تے کلے، ہر رسول نو بعض رسولہ نو بعض دوتے اساں فضیلتاں عطا فرمائیاں. فضلنا بعضهم علی بعض. بعض رسولہ نو بعض دوتے اساں فضیلتاں عطا فرمائیاں، شانہ عطا فرمائیاں، مقام عطا فرمائی. نفس نبوت اور نفس رسالت دے اندر سارے نبی سارے رسول ایک جیسے. نبوت اور رسالت اندر سارے نبی سارے رسول ایک جیسے نے، لیکن مقامات اندر، درجات اندر، شانہ کمالات و معجزات اندر ہر نبی ایک جیسا نہیں، ہر رسول ایک جیسا نہیں. اللہ فرماتا ہے بعض نو ایسا بعض دوتے فضیلتاں عطا فرمائیاں. منہم من کلم اللہ، انہاں وچوں بعض دے نال اساں کلام بھی فرمایا، شرف ہم کلامی عطا فرمائی. ورفع بعضهم درجات، اور انہاں وچوں بعض ایسے بھی ہیں نے جنہاں نو اساں سارے رسولاں تے فضیلتاں عطا فرمایا. علماء نو پڑھو، مفسرین نو پڑھئے تے پتہ چل دے تمام علماء نے لکھے ہے منہم من کلم اللہ، جڑا رب نے فرمایا کہ انہاں چوں میں رسولاں دے نال بعض دے نال کلام فرمایا. منہم من کلم اللہ، اے دے تو مراد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ذات ہے، اور ورفع بعضهم درجات تو مراد میرے تے تیرے نبی دی ذات ہے. موسیٰ علیہ السلام نہ رب نے کلام فرمایا، فرمایا منہم من کلم اللہ، انہاں چوں کسے دے نال اساں کلام کیتا. اور قرآن دی تفسیر قرآن تو بعض اوقات کیتی جاندی ہے. اس آیت دی تفسیر اگر قرآن دی اس آیت دی تفسیر قرآن تو کیتی جائے تو دوسرے مقام تے رب فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دے نال کلام فرمایا. اے قرآن دی نص پیدا ہو گئی، قرآن دی نص آ گئی. جدو قرآن دی نص قطعی آ جائے پھر پتہ چلیا کہ رب نے دوسرے مقام تے موسیٰ علیہ السلام دا نام لے کے ذکر کیتا کہ اسا موسیٰ علیہ السلام نال کلام فرمایا. اس واسطے پتہ چلیا منہم من کلم اللہ تو مراد جناب موسیٰ علیہ السلام دی ذات ہے. اللہ نے انہاں دے نال کلام فرمایا، شرف ہم کلامی عطا فرمائی، ڈائریکٹ کلام کیتا. ورفع بعضهم درجات، اے دے تو مراد میرے تے تیرے نبی دی ذات ہے، میرے تے تیرے آقا دی ذات ہے. فرمایا بعض نو بعض دوتے فضیلتاں دتیاں، شانہ دتیاں، کمال دیتے، معجزات دیتے، درجات عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نال کلام بھی کیتا، لیکن میرا یار ہوئے، میرا حبیب ہوئے، آمینہ دا لال ہوئے، عبداللہ دا در یتیم، حسنین دا نانا، زہرا دا بابا، انہیاں شانہ والا ہے. سارے رسول سارے نبی ایک باسے، زہرا دے بابے دی شان ایک باسے. سارے نبیاں تو زیادہ اساں فضیلتاں اپنے محبوب نو عطا کی دیاں. ان ایک منٹ واسطے اگر رک کے سوچیا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے رب دے برگزیدہ رسول، بڑے لاڈلے رسول، بڑیاں شانہ والے رسول گزرے، لیکن ایک منٹ واسطے ذرا سوچو حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ بھی اسرائیل ملک الموت آئے، میرے نبی دی بارگاہ بھی آئے، لیکن فرق دیکھنا ذرا. موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ اسرائیل ملک الموت آئے. ماں جی کمیں آئے ہو؟ حضور رب نے کلیا ہے. کی لین آئے ہو؟ حضور رب نے فرمایا روح قبض کرنی، روح قبض کرن آیا، روح پرواز کرن آیا. موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ رسید کیتا،
اکھ دا ڈیلا نکلیا رب دی بارگاہ چ گئے، یا اللہ تو ایسے رسول دی بارگاہ چ بھیجیا ہے جڑا اتنا جلالی ہے، میں روح قبض کرن دی گل کیتی ہو نا، تھپڑ رسید کیتا، اکھ دا ڈیلا نکلیا، رب نے اکھ واپس لٹائی۔ میں پیارے اسرائیل اے ملک الموت جاؤ میرے کلیم دی بارگاہ جا کے آکھو بیل دی کمر تے ہاتھ رکھن، جننے وال ہاتھ تھلے آن گے انہیں سال عمر ود جائے گی۔ اسرائیل گئے، یا نبی اللہ رب فرمایا بیل دی کمر تے ہاتھ رکھو، جننے وال تواڈے ہاتھ دے تھلے آئے انہیں سال عمر زیادہ۔ میں اسرائیل اس تو بعد میں حضور رب فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، اس تو بعد پھر موت والا امر پورا ہوئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اسرائیل اگر اننے سالہ تو بعد بھی اگر موت والا امر پورا ہونا ہے تو آج ہی پورا کر لے۔ الغرض رب اپنے نبی نو اختیار دیتا، لوگ آندے نے نبی کر کچھ نہیں سکتا، نبی کو اختیار نہیں، رب اختیار دے رہے ہیں۔ پیارے کلیم بیل دی کمر تے ہاتھ رکھو، جننے وال تھلے آگے انہیں سال عمر زیادہ۔ برحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسرائیل آئے اس انداز تھوڑا کمال نہیں، بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے موسیٰ علیہ السلام دا۔ رب فرما رہا بیل دی کمر دے ہاتھ رکھو، جننے وال تھلے آئے انہیں سال عمر زیادہ۔ لیکن ذرا دوسری سائیڈ تے میرے نبی دی شان ویکھو، جناب موسیٰ دی بارگاہ بھی اسرائیل آئے، انہیں تھپڑ رسید کیتا، واپس گئے، پھر آئے، روح قبض کیتی۔ لیکن میرے نبی دی بارگاہ اسرائیل آئے تے انج نہیں آئے جی میں موسیٰ دی بارگاہ چاہے، میرے نبی دی بارگاہ ملک الموت آئے تے 3 دن دروازہ کھڑکان دے رہے، 3 دن دروازہ کھڑکان دے رہے۔ پہلے دن دروازہ کھڑکایا، حضرت سیدہ زہرا پاک نے پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازے تے؟ ارگیتی سیدہ میں ایک عرابی آیا، عرابی عربی اندر پینڈو نو آندے، میں پینڈ دا رہن والا عرابی آن تے نبی پاک نو ملن آیا، تو آڑے بابا نال ملاقات کرنی ہے۔ میں میرے بابا آرام فرما رہے نے پھر آ جانا۔ دوسرا دن آیا، دروازہ کھڑ گیا، من دق الباب، ارگیتی سیدہ کل والا عرابیاں حضور نو ملن آیا، فرمایا حضور آرام فرما رہے نے طبیعت ٹھیک نہیں، پھر آنا۔ تیسرا دن آیا، پھر دروازہ کھڑ گیا، پوچھا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھڑکان والا؟ ارگیتی سیدہ کل تے پرسوں والا عرابیاں پینڈواں اج نبیاں مسافرہ نبی پاک نو ملنا ہے، حضور نال ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا میں آکھیا جی حضور دی طبیعت ٹھیک نہیں، پھر آ جانا۔ میرے نبی نے فرمایا سیدہ کون ہے بیٹی، کون ہے؟ ارگیتی بابا 3 دن ہو گئے نے کوئی عرابی آ رہا ہے، آندہ حضور نو ملنا ہے۔ میں آکھیا طبیعت ٹھیک نہیں، پھر کتے آ جانا؟ میرے نبی فرمایا بیٹی زہرا انہوں نہ روکو، انہوں آن دبو، اے او آیا ہے جیڑا ماما دیاں گوداں اجاڑ دیتا ہے، اے او آیا ہے جیڑا باپ نو بیٹیاں تو جدا کر دیتا ہے، یاراں نو یاراں تو جدا کر دیتا ہے، پائیاں نو پائیاں تو جدا کر دیتا ہے، اے ماپیاں دی گود اجاڑ دیتا ہے، اے او آیا ہے جیڑا اسرائیل ملک الموت ہے، انہوں آن دے۔ جدو اندر آئے میرے نبی فرمایا اسرائیل کیویں آئے ہو؟ کملی والیا رب ٹو رہا ہے، اسرائیل کی لین آئے ہو؟ ارگیتی سونیا رب نے ٹو رہا ہے، تواڈی روح قبض کرنا آیا، لیکن رب نے فرمایا میرے یار نو پوچھ لیں، اگر میرے محبوب دی مرضی ہوئے تے روح قبض کر لیں، اگر مرضی نہ ہوئے رہنا چاہتے واپس آ جائیں۔ کملی والیا رب اختیار تو آنو دیتا ہے۔ او تل جناب موسیٰ دی بارگاہ بھی اسرائیل گئے، اے تل میرے نبی دی بارگاہ چاہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں، میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ چرد کیتی سونیا اللہ فرماندہ پہ آئیں تسی جیڑا وے جمیں حکم فرماؤ گے جمیں تواڈا ارادہ آئیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اسرائیل جدوں کسے دی روح قبض کرنا ہے، میرے کسے غلام دی روح قبض کرنا ہے، جان کڈنا ہے، انہوں کنی تکلیف دینا ہے۔ ارگیتی سونیا جدوں کسے دی روح قبض کرنا وا اینی تکلیف ہوندی ہے، اینی تکلیف دینا وا جویں کنڈیاں والی کسے جاڑی دے اُتے، کنڈیاں والی کسے لکڑی دے اُتے جڑائے کانٹے دار جاڑی دے اُتے مل مل دا دوپٹہ بھگو کے سٹیا جائے، ایک سائیں تو پکڑ کے انہوں کھچیا جائے اور لیڑو لیڑ ہو جاندا ہے،
ہٹ جاندا ہے اودے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندے نے کملی والیا اینی تکلیف ہوندی ہے روح پرواز کرن لگیا میرے کریم آقا دیاں اکھاں چوں چھما چھم آنسواں دیاں جڑیاں لگ گئیاں میرے کریم آقا رون لگ پے میرے نبی دے آنسو نکل آئے میرے کریم نبی نے فرمایا اے اسرائیل جی آقا حکم ہوئے فرمایا اسرائیل آج جنی تکلیف دینیاں میں مصطفیٰ نو دے لے میرے غلام بڑے کمزور ہونگے بڑے جڑاوے بڑے جڑا کمزور ہونگے میرے غلام ضعیف ہونگے میرے غلام جڑاوے انہاں دے اندر اتنی طاقت نہیں ہوے گی اتنا برداشت نہیں کر سکنگے اے اسرائیل میں محمد اعلان کرنا میں تینوں حکم دینا وا آج جتنی بھی تکلیف دینیاں مینوں دے لے میری امت نو تکلیف نہ دوی میرے غلامانو تکلیف نہ دوی لوگوں لیاؤ تے صحیح کائنات اندر کوئی ایسی مثال اتنا پیار کرن والا کوئی آقا ہوئے اتنا پیار کرن والا اتنی محبت کرن والا کوئی اپنی غلامہ دے نال کائنات اندر ایسی مثال نہیں ملتی میرے کریم نبی نے فرمایا اسرائیل جنی تکلیف دینیاں مینوں دے لے لیکن میرے نبی دے غلاموں میں دسنا کی جاننا ماں جدو اسرائیل میرے نبی دی بارگاہ جائیں تے کلے نہیں آئیں جبریل بھی اسرائیل دے نال آئے رب نے ٹوریا اے جبریل تمہیں میں اسرائیل دے نال جا یا اللہ کی کرنا ہے اور اے جبریل جدو اسرائیل میرے یار دی بارگاہ چ عرض کرے گا سونے رب نے ٹوریا ہے جی میں تواڈی مرضی ہے اگر زمین تے رہنا چاہو پھر بھی ٹھیک ہے اگر جانا چاہو پھر بھی ٹھیک ہے اللہ نے اختیار دیتا ہے اے جبریل جدو ملک الموت گل کرے گا تمہیں نال چلا جا تو اتھے میری گل کر دمی یا اللہ کی کہنا ہے اے جبریل تو کہہ دمی ان اللہ اشتاقا الى لقائکا یا رسول اللہ سونیا کملی والیا تیرا رب تیری ملاقات دا شوق رکھ دائیں تیرا رب تیری ملاقات دا مشتاق ہے جبریل تو میری گل کر دمی جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ ملک الموت دے نال آئے نے ملک الموت نے عرض کی تھی کملی والیا رب نے اختیار تو آنو دیتا ہے چاہو تے چلے جاؤ چاہو تے زمین تے رہ جاؤ جبریل میرے نبی دی بارگاہ چ عرض کر دینے کملی والیا منو رب نے ٹورے آئے میں مشورہ دے رہا ہوں ان اللہ اشتاقا الى لقائکا یا رسول اللہ سونیا تیرا رب تیری ملاقات دا مشتاق ہے کملی والیا اتھے نہیں رہنا میرا مشورہ ہے اجازت عطا فرماؤ میرے نبی نے اجازت دیتی ہے اسرائیل نے میرے حضور دی روح قبض فرمائی میرے نبی دی روح قبض ہو گئی میرے کریم نبی دے غلاموں دسنائے چالنا موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ اندر بھی اسرائیل آئے نے میرے نبی دی بارگاہ بھی آئے نے اسرائیل موسیٰ نبی دی بارگاہ چاہے نے انہاں تھپڑ رسید کی تائیں پھر آئے نے رب نے فرمایا ہے جننے وال توڑے ہاتھ دے تھلے آن انہیں سال عمر زیادہ اتل میرے نبی دی بارگاہ چاہے نے تین دن دروازہ کھڑکان دے رہے نے اجازتہ منگ دے رہے نے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والی ہو دوسرا کمال جناب موسیٰ علیہ السلام دا اللہ نے کمال دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام نال رب نے ڈائریکٹ کلام فرمایا شرف ہم کلامی عطا فرمائی لیکن لوگوں میرے نبی دا کمال ویکھنا موسیٰ علیہ السلام کلام کرن واسطے کوہ تور دے جاندے نے رب نال گلاں کرن لئی کوہ تور تے جاندے نے میرے تیرے نبی نو رب کائنات نے عرش معلا دیاں بلندیاں تے بلا کے سامنے بٹھا کے میرے نبی نال گلاں کیتیاں نے موسیٰ علیہ السلام کوہ تور تے جا کے رب نال کلام کر دینے میرے نبی دی بارگاہ جبریل آئے میکائیل آئے
اسرافیل آئے جنتی سواری براق آئی ہر فرشتے دے نال 70 ہزار فرشتہ آیا وے برات لے کے فرشتے دولہ بنا کے میرے نبی نو عرش معلا تے لے کے گئے لا مقادیاں بلندیاں تے بلا کے رب نے سامنے بٹھا کے اپنے یار نل کلام کیتا ہے موسیٰ علیہ السلام دا کمال سننا ذرا موسیٰ علیہ السلام دا کمال موسیٰ علیہ السلام میرے نبی پاک دے غلاموں رب دے بڑے برگزیدہ نبی نے بڑے لاڈلے رسول نے لیکن میرے نبی دے غلاموں جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ دعاواں منگدے نے اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا ربی آرینی اللہ میں نے اپنا دیدار کروا یا اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا تیرا دیدار کرنا چاہنا رب فرماندا ہے لن ترانی یا موسیٰ اے پیارے کلیم اے پیارے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا تو مینوں نہیں ویکھ سکتا اے نہیں فرمایا موسیٰ مینوں کوئی نہیں ویکھ سکتا کوئی میرا دیدار نہیں کر سکتا بلکہ فرمایا لن ترانی موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا یا اللہ پھر تیرا دیدار کون کرے گا جناب موسیٰ ایڈے لاڈلے رسولوں کے دعاواں کر دینے اللہ مینوں دیدار کروا دے رب فرماندا ہے پیارے کلیم تو مینوں نہیں ویکھ سکدا لیکن اوتل میرے نبی دی ذات میرے آقا دی ذات رب دا حبیب میرے کریم نبی نو معراج دی رات ہانی دے گھر وچوں اٹھا کے جبریل کولو نبی دیاں تلیاں چموا کے مسجد اقصی دے اندر 1.25 لاکھ نبیاں دے رسولاں دی امامت دا تاج پہنا کے پہلا اسمال دوجا تیجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں اسمال جنت دی سیر سدرہ دی سیر عرش معلا لا مکان دیاں بلندیاں تے بٹھا بلا کے سامنے بٹھا کے رب نے اپنے یار نو اپنا دیدار کروایا ہے اسے واسطے میں آنا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے ساریاں مل کے کہنا سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اے جملہ سارے مل کے اپنے نبی دی شان بیان کر کے سارے کہہ لو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے جناب موسیٰ علیہ السلام پہلا کمال میں دسیا موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ بھی ملک موت آئے میرے نبی دی بارگاہ بھی آئے
لیکن اتھے اجازتہ مانگ دے رہے، دروازے کھڑکان دے رہے۔ دوسرا کمال جناب موسیٰ علیہ السلام نشرف ہم کلامی ہوئی، کلام کرن کوئے تور تے جان دے میرے نبی نو رب نے عرش معلہ تے بلا کے اپنا نال کلام فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام دعاواں کر دینے، یا اللہ دیدار کروا، رب فرمانا لن ترانی، میرے نبی نو معراج دی رات اپنے سامنے بٹھا کر رب نے دیدار کروایا۔ اگلا کمال سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھو نا ایڈے لاڈلے رسول نے، ایڈے لاڈلے اللہ دے نبی نے، تساں فرمایا سی کہ موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرنا ہے تے آج اس انداز نال کہ موسیٰ علیہ السلام دا ذکر تے نال میرے نبی دا ذکر۔ موسیٰ علیہ السلام نو رب نے کمال دیتے تے میرے نبی نو کی کمال دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام دا کمال ہے اللہ نے شان عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک اپنے گریبان وچ پاندے نے، گریبان چ پا کے ہاتھ کٹ دینے تے ہاتھ انج چمکدا جویں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے۔ ید بیدا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا دا روشن ہاتھ، اے اللہ نے کمال دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہاتھ پاندے نے گریبان چ تے کٹ دینے تے ہاتھ چمکن لگ پاندے۔ تھوڑا کمال نہیں، بڑا وڈا کمال ہے، بڑا وڈا معجزہ ہے کہ ہاتھ گریبان چ پا کے کٹنا تے ہاتھ چمکانا۔ چھوٹا کمال نہیں، بڑا وڈا کمال ہے۔ لیکن سن میرے نبی دی گل، یہ تے موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پاندے نے کٹ دینے ہاتھ چمکدا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال سن۔ میں صحیح بخاری پڑھے ہاں، صحیح مسلم پڑھے ہاں، مشکات تو پڑھے ہاں، درجنہ محدثین دے حوالے نال پڑھے ہاں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے میرے آقا نے عشاء دی نماز پڑھائی، حضور نے صحابہ نے فرمایا صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، فجر ٹائم پھر آ جانا۔ سارے صحابہ اٹھے چلے گئے، نبی پاک باہر نکلے، دو میرے نبی دے صحابی کھڑے نے، ایک دا نام حضرت اسید بن خزیر، دوسرے دا نام حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں صحابی کھڑے نے، بزرگ صحابی نے۔ میرے نبی فرمایا غلاموں سارے ٹر گئے نے، تسی کیوں نہیں جاندے؟ کملی والیا انہاں دے گھر نیڑے سن، ساڈے گھر دور نے۔ تے فرمایا جاندے کیوں نہیں؟ ہرگیتی سونیا اندھیرا بڑا ہے، رستے وچ تاریکی بڑی ہے، اندھیرا بڑا ہے، تے اسی بزرگ ہاں، ضعیف ہاں، اکھاں دی بنائی بھی تھوڑی کمزور ہے، تے کملی والے کوئی روشنی دا انتظام ہوئے تے پھر اسی جائیے، گھر چونکہ دور دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کی کر سکنا، میں روشنی دا کتوں انتظام کرا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم، حضور نے فرمایا غلاموں تواڈے کول کھجور دی سوٹی ہے، سبحان اللہ کبو تواڈے کول کوئی سوٹی ہے وے؟ جی کملی والے سوٹی، فرمایا تے لے کے آ۔ میرے نبی دی بارگاہ تے سوٹی لے کے آئے، میں صحیح بخاری پڑھے ہاں، صحیح مسلم پڑھے ہاں، میرے نبی دی بارگاہ جدوں صحابی سوٹی لے کے آئے، میرے نبی نے ان سوٹی نو ہاتھ لایا، میرے نبی دا ہاتھ لگن دی دیرے سوٹی انج چمکی جی میں 14ویں رات دا چاند چمکدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ گریبان وچ پا کے کٹ دینے ہاتھ چمکدا ہے۔ میرے کریم نبی نو اللہ نے کمال دیتا، میرے نبی نے سوٹی نو ہاتھ لایا، سوٹی چمک گئی ہے، سوٹی چانن کرن لگ پئی ہے، سوٹی چانن کر دیئے، سوٹی نور بن گئی ہے۔ میرے کریم نبی دے غلامو، موسیٰ علیہ السلام دا کمال تھوڑا نہیں، لیکن میرے آقا دا کمال، سوٹی نو ہاتھ لایا، سوٹی چمک دیئے، چار ہاتھ اگے روشنی کر دیئے، چار ہاتھ پچھے روشنی، چار ہاتھ دائیں، چار ہاتھ بائیں، جمع سیڈا دے سوٹی نوری نور کر دیئے۔ جس سوٹی نو میرے نبی دا ہاتھ لگاوے، اس سوٹی دی وجہ تو سارا بازار ساری گلی روشن ہو گئی ہے۔
دوسرے صحابی تھوڑا جہا اگے گئے، تھوڑا جہا جدو اگے گئے جا کے چوک آ گیا، ایک صحابی نے دائیں جانا ہے، دوسرے نے بائیں جانا ہے، دوسرے آندے نے اے میرے پیر پائی، اے میرے نبی دے غلام بیلیا، تیرے کول نبی دے فیض والی سوٹی ہے، میرے کول کوئی نہیں، میں اتل جانا ہے، پہلا میرے نالا مینوں گھر چھڑ کے تسی واپس آ جانا، کیونکہ تواڈے کول نبی پاک دی فیض والی اے روشن سوٹی ہے۔ دوسرے صحابی بولے آندے نے یارا تینوں نہیں پتا ساڑھے آقا دا فیض کوئی محدود نہیں، میرے نبی دا فیض لا محدود ہے، میرے نبی دا فیض محدود نہیں ہے۔ انہیں آکھیا کی کہنا چاہتی ہو؟ آندھے نے تیرے کل بھی سوٹی ہے بے، اے میرے کل بھی ہے۔ انہیں آکھیا سوٹی نیرے کر، دوجی سوٹی نو سوٹی لائیے، جدو نبی دے فیض والی سوٹی دوسری سوٹی نو لگیے، دوسری سوٹی بھی نور بن گئی ہے۔ دونوں سوٹیاں چمکن لگ بیانے، ساری گلی نو روشن کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ گرے بان وچ پا کے کٹ دینے، ہاتھ چمک دائے، میرے آقا سوٹی نو ہاتھ لان دینے، سوٹی چمک جان دیئے۔ اسے واسطے اسی دیانیاں محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی۔ پڑھ لو جدا یقید ہے میرے نبی جیا کوئی نبی کوئی رسول دنیا تے نہیں آیا مل کے آکھے گا اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی آیا ہی نہیں ہے، اس شان کا مرسل کوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اگلا کمال جناب موسیٰ علیہ السلام قوم دے نال نکلے سفر تے جا رہے لوگاں کیا جناب موسیٰ پانی چاہیے تے 12 قبیلے سن تے انہاں کیا لیدہ چشمے تو پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دی بارگاہ چرج کیتا مولا قبیلے والے اے لوگ پانی منگ دے نے بنی اسرائیل والے۔ جناب موسیٰ رب نے فرمایا تواڈے ہاتھ جیڑا سوٹا ہے عصا مبارک ہے اینو پتھر تے مار۔ اللہ دے قرآن نے ترجمانی کی تھی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ رب دا قرآن آندا موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک پتھر تے ماریا، رب نے پتھر وچوں 12 چشمے جاری فرما دی۔ جس شے دی نسبت نبی دے نال ہو جائے او شے بھی جان دیے تے جس شے دی اگوں کسے دے نال نسبت اس پتھر نال ہو جائے تو پتھر نوں بھی رب نہیں طاقت دیندا ہے، او جاندا ہے کہ چشمے کنے جاری کر دے۔ جس شے دی نسبت نبی نال ہوے او شے جان دی تے پھر نبی دا علم تے وراء الوراء ہے تے اگر موسیٰ نبی جیسا نبی جاندا ہے تے پھر میرے نبی دے علم دا کی مقام ہوگا۔ 12 چشمے جاری ہوئے، ہر قبیلے نے علیحدہ چشمے تو پانی پیتا۔ کمال تھوڑا نہیں، بڑا کمال، بڑا بڑا کمال ہے، بڑا بڑا معجزہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام دا کہ عصا پتھر تے مارن تے پتھر تو 12 چشمے جاری ہوں، تھوڑا کمال نہیں لیکن سن اپنے نبی دی شان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے جا رہے ہیں، صحابہ کو پانی مک گیا، نبی پاک دی بارگاہ چاہے کملی والے پانی کوئی نہیں، پانی دا انتظام ہو جائے۔ یہ تے 2 روایتاں نے، ایک روایت اندر عورت دا ذکر ہے، دوسری روایت
حبشی ایک غلام دا ذکر ہے، دونوں حدیثہ موجود ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا علی کتھے ہوئے، علی پاک نو بلایا، حضور حکم ہوئے، فرمایا پہاڑ دی دوسری جانب ایک حبشی غلام یہودی دا غلام ہے تے کالے رنگ دا حبشی غلام ہے، وہ جا رہا ہے تے او دے ہاتھ وچ مشکیز ہے پانی والا، تے انہوں میرے کول بلا کے لے کے آؤ۔ لوگ آندے نے دیوار دے پیچھے نہیں نبی جاندا، میرا دیوار تے دور میرا نبی تے پہاڑ دے دوسری جانب بھی جاندا، دیوار کی گل ہے میرا نبی پہاڑ دے پیچھے بھی جاندا تے میرا نبی صرف اینا ہی نہیں جاندا کہ جا رہا بندہ، میرے نبی نو اے بھی پتہ ہے وہ ہے کون ہے، او دا رنگ کنج دا ہے، او دے ہاتھ وچ کی ہے تے او کدا کدا غلام ہے، فرمایا حبشی ہے کالے رنگ دا یہودی دا غلام ہے، او دے ہاتھ وچ مشکیز ہے پانی والا، انہوں بلا کے لے آؤ۔ مولا علی گئے، دیکھیا اسی طرح جی میں میرے نبی نے دسیا ایک حبشی کالے رنگ دا غلام ہے، ہاتھ وچ پانی دا مشکیزہ پکڑیا ہے۔ مولا علی فرمایا چل تینوں ساڈے آقا نے بلایا ہے، آندھا میں تواڈے آقا نو نہیں جاندا، میں تواڈے نبی نو نہیں جاندا۔ مولا علی فرماندے نے تو ساڈے نبی نو کیوں نہیں جاندا، ساڈا آقا تے ہوئے جنوں کائنات دا ذرہ ذرہ جاندا ہے، میرے نبی نو تے خدا دی خدائی جان دیئے ذرہ ذرہ جاندا ہے، اور تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا جنوں ویکھ کے چل شرما وے ادھی راتی او دن چڑھ جاویں جدوں مکھ تو پردہ ہٹا وے جے جاویں سونا سیر جمل نو سارا گلشن سیس نوا وے جے پاوے او ہاتھ پھلا وچ ہاتھ پھلا تو ود جا وے جے کھولے سونا ول زلفاں دے جے کھولے سونا ول زلفاں دے تے راہی راہ پل جا وے توبہ توبہ او حسن مہیدہ جدی جات چلی نہ جا وے او آزم ایڈا سونا ماہی آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آویں سبحان اللہ اچھا کہہ لو میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو میں کل مقامہ میرے نبی کریم دی بارگاہ یہودی اس حبشی غلام نو لے کے مولا علی آئے جدوں میرے نبی نو ویکھے آئے وہ غلام ویندا ہی رہ گیا میرے نبی دے چہرے تو نظراں نہیں ہٹ دیاں ایڈا سونا نبی میرے نبی دے حسن تو فریفتہ ہی ہو گیا میرے آقا فرمایا غلامہ اپنے مشکیزے دا منہ کھول سانو پانی چاہیدا ہے آندہ جی پانی نہ لے آجے نالے منو دیر ہو جائے گی نالے پانی کمی ہوئے گا میرا یہودی مالک منو مارے گا نالے عذیتہ دے گا نالے گالا کٹے گا میرے ماپیانو بھی گالا کٹے گا نالے میں لیٹ ہو جاواں گا میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا غلامہ پریشان نہ ہو مشکیزے دا منہ کھول نہ پانی کم ہوئے گا نہ تو لیٹ ہوئے گا نہ تیرا مالک تینوں مارے گا
پانی دا مشکیزے دا منہ کھول جو مشکیزے دا منہ کھولیا مشکیزے دا منہ کھلائے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو مچل جانا میرے آقا دی شان سن کے جناب موسیٰ علیہ السلام پتھر تے اسا مالر 12 چشمے پتھر وچوں جاری عمل میرے نبی نے مشکیزے دا منہ کھول کے مشکیزے اندر اپنا ہاتھ مبارک پایا جدو مشکیزے اندر ہاتھ پایا وے حضرت جابر راوی نے میرے نبی دا ہاتھ جدو مشکیزے وچ آیا وے میرے آقا دیاں ہاتھ دیاں 5 اگلا وچوں اللہ نے 5 نہراں جاری کر دتیاں نے نہرہ میرے آقا دیاں انگلیاں جو رب نے جاری فرمائی فرمایا صحابہ جی آقا میں پانی پی لو اپنے اونٹھانوں پلا لو اپنے مشکیزے پڑھ لو سارے صحابہ نے جانورانوں گھوڑیاں اونٹھانوں پانی پلایا تے ایک اونٹ ایک وقت وچ پتہ کتنا پانی پیندا ہے علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ دی حیات الحیوان پڑھو آپ نے لکھیا ایک اونٹ ایک وقت اتنا پانی پیندا ہے اتنا پانی اپنے اندر سٹاک کر لیندا ہے کہ 10 دن تک بھی انہوں پانی نہ ملے تے وہ گزارا کردا ہے ایک وقت وچ ایک اونٹ اتنا پانی پیندا ہے تو جڑا مشکیزہ سی وہ تساں ویکھے ہون گے بزرگاں نے چمڑے دے مشکیزے ہوندے سن او دے وچ 40-45 لیٹر پانی پیندا سی ایک مشکیزے دا پانی ہے تے سارے اونٹھاں نو پلایا سارے جانوراں نو ساریاں سواریاں نو پلا کے اپنے مشکیزے بھی بھرے برتن بھی بھرے وضو بھی کیتا پانی راج کے پیتا بھی حضرت مولا علی فرماندے نے عمران بن حسین بھی راوی نے حضرت جابر بھی راوی نے اے جابر دسو سن ذرا کنے بندیاں پانی پیتا تے پانی مک گیا پھر حضرت جابر فرماندے نے لوگو رب کعبہ دی قسم ہے اساں سارے صحابہ نے جانوراں نو بھی پلایا مشکیزے بھی بھرے برتن بھی بھرے وضو بھی کیتا پانی بھی پیتا لیکن جدو سارا کچھ کر لیا انج لگدا سی جی میں پانی پہلا نہیں سی بوتا ہن بوتا ہو گیا ہے ایک قطرہ بھی پانی کم نہیں ہویا سارا کچھ جدو ہو گیا میرے نبی فرمایا مشکیزہ لے تو ہن چلا جا درد ہے آندہ میرا مالک منو مارے گا کہ لیٹ کیا ہوں میرے نبی فرمایا قریب آیا میرے نبی فرمایا کوئی نشانی لے جا کوئی نشانی لے جا نیڑے ہویا ابشی نسل ایک کالے رنگ دا میرے نبی نے اپنا دستے شفا دستے یداللہ دستے برکت او دے چہرے دے اند کر کے پھیریا تھلوں سارا جسم کالا ہے حضور نے ہاتھ پھیریا چہرہ روشن ہو گیا ہے جدوں گیا ہے مالک آندا ہے تو کون ہے آندا میں تیرا غلام ہاں میں تیرا غلام ہاں آندا نا تو میرا غلام نہیں ہو سکدا آندا نا میرے نقش و نگار ویکھ میرے جیڑا میں چہرے ول ویکھ میری عادتوں میری عادتاں ول ویکھ میں تیرا غلام ہاں انہیں آکھیا میرا غلام تے کالے رنگ دا سی تو تے گورے رنگ دا ہے انہیں سارا واقعہ سنایا انجن جو آئے حبشی دا جدوں اپنے غلام دی گل سنیے یہودی دے دل اندر میرے نبی دا پیار پیدا ہو گیا آندے حلائیں اتھے ہون گے حلائیں اتھے ہون گے آندے ممکن اتھے ہون گے میرے کریم نبی دے غلاموں مالک نو نال لیا یہودی اپنے غلام دے نال میرے آقا دی بارگاہ جایا میرے نبی ول ویکھیا پیار ہو گیا میرے نبی نال حسن میرے آقا نال عشق ہو گیا میرے نبی دا کلمہ پڑھیا یہودی نے بھی کلمہ پڑھیا اور دے غلام نے بھی کلمہ پڑھیا دونوں کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے غلام بن گئے نے تے بول کے آدھے نے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آخری دفعہ پڑھ لو تقریر ختم ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شان کا
مرسل کوئی اور وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس، وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس، کمیں گئے وہ نور تھے اور گئے نور کے پاس، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے، وہاں جسم نہیں اور یہاں سایہ نہیں ہے، کیونکہ اس شان کا مرسل کوئی آیا۔ شان میرے تیرے آقا نے عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ حضور دی عظمت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر تے ایک مسئلہ میں بیان کرنا چاہنا، بڑی توجہ دے نال تقریر میری ختم ہے، بس ایک مسئلہ ضروری میں سمجھنا اور سماعت فرماؤ۔ کوئی بھی عبادت ہوئے، نماز پڑھیے، نماز جنازہ پڑھیے، کوئی ختم ہوئے، محفل ہوئے، کوئی بھی کسی قسم دی بھی عبادت ہوئے، ہر عبادت دے آخر تے جڑا او دعا ضرور کرنی چاہیے۔ حضور دی حدیث پاک ہے الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت دا مغز ہے، الدعاء اصل العبادت، دعا عبادت دی اصل ہے، عبادت دی جڑ ہے، دعا نہ منگیے تے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ نماز پڑھو، کوئی بھی عبادت کرو، دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن دعا کرن دے کچھ طریقے حدیث پاک دے اندر سانو دسے گئے کہ دعا کیویں منگنی ہے۔ دیکھو کوئی منگتا ہوندا ہے دروازے تے تو بڑا کچھ کردا ہے، منہ بھی اونجدا بناندا ہے تے بڑا کچھ اگوں بولدا بھی ہے تاکہ اگلے بندے دا دل نرم ہوے تے او ترس کھا کے تے مینوں کچھ دے۔ تے جدوں رب دی بارگاہ چ منگنا ہے تے پھر بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے منگنے دا۔ پہلے نمبر تے میرے نبی دی حدیث ہے، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ، مشکات، صحاح ستہ ساری دے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے مسجد نبوی شریف کے اندر، ایک صحابی آئے، انہاں نماز ادا کی تھی، نماز پڑھ دیاں ساری انہاں نے دعا منگی فٹافٹ، یا اللہ میری بخشش فرما، یا اللہ منو میرے تے رحم فرما، منو اے بھی دے دے اے بھی دے دے، دعا منگ کے حضور دی بارگاہ چاہے۔ میرے نبی فرمایا غلامہ بڑی جلدی کی تھی، دعا انج نہیں منگنی، کملی والے کنج منگنی ہے۔ میرے آقا فرمایا جدوں بھی دعا کرو پہلے نمبر تے اللہ تعالیٰ دی حمد و تعریف بیان کرو، رب دی حمداں کرو، پھر وصلی علیہ، پھر میرے تے درود و سلام پڑھو، پھر رب دی حمد کر کے میرے تے درود پڑھ کے پھر جو بھی منگو گے رب تانوں عطا کرے گا۔ پھر دوسرے صحابی تھوڑی دیر تو بعد آئے، انہاں نماز پڑھی، انہاں اسی طریقے نال پہلے اللہ دی حمد کیتی، حضور تے درود پڑھیا، پھر دعا منگی۔ میرے نبی فرمایا غلامہ تو صحیح دعا منگی ہے، ان جو بھی منگے گا اللہ تینوں عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی نے، یہ بھی جامع ترمذی دی حدیث ہے، فرماتے ہیں میں آیا، حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے نے، حضرت صدیق اکبر بھی بیٹھے نے، نبی پاک بھی بیٹھے نے، میں آ کے تکی کیتا کہ میں نماز پڑھی، دعا منگن لگا، اللہ دی حمد کیتی، نبی پاک نے درود پڑھیا، تے جدو دعا منگی تو میرے نبی فرمایا غلامہ اے طریقہ تو بڑا اچھا بنایا ہے، اللہ دی حمد کر کے میرے تے درود پڑھ کے سل توتا، ہن مانگ جو بھی منگنا ہی، جو بھی منگے گا اللہ تینوں دے گا، جو بھی منگے گا اللہ تینوں دے گا، جو بھی منگے گا۔ 3 دفعہ میرے نبی نے یہ جملے فرمائے۔ پتا چلیا دعا منگن دا بہترین طریقہ ہے پہلا اللہ دی حمد کرو، میرے نبی تے درود پڑھو، پھر دعا کرو۔ حضرت عمر فاروق راوی نے فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا جنی دیر دعا تو پہلا یا دعا تو آخر تے میرے تے درود و سلام نہ پڑھیا جائے، منگی جان والی دعا آسمان و زمین دے درمیان معلق رہندی ہے، اٹکی رہندی ہے، دعا اتے ادوں جاندی ہے جدوں مصطفیٰ تے درود و سلام پڑھیا۔ ہن دعا منگن دا ایک طریقہ اور بھی، دعا منگن واسطے اے ویکھو لوگ چل دیاں دعا
اسی طرح نہ ہاتھ چکے، نہ کوئی انداز اپنایا، نہ کوئی طریقہ اپنایا، یہ دعا دا طریقہ نہیں۔ حدیث دے اندر سانو 3 طرح دے طریقے مل دے۔ نبی پاک نے کیویں دعا منگی؟ دعا واسطے ہاتھ حضور نے لازمی چکے، لیکن 3 طرح ہاتھ چکے۔ کیویں؟ پہلے نمبر تے سینے تک ہاتھ اٹھائے جائے، یا کندھیاں دے برابر ہاتھ اٹھائے جائے، یا انج حضور نے سیدھے ہاتھ اٹھتے اٹھائے کہ نبی پاک دیاں بغلاں بھی نظر ہوندی۔ یہ 3 طریقے سانو شریعت نے دسے حدیث پاک اندر ملدے ہیں، سینے تک ہاتھ اٹھائے جان، یا کندھیاں تک، یا سیدھے ہاتھ اٹھائے جان۔ ہاتھ ضرور اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے انداز اپنا کے کوئی منگن والا انداز ہوئے، تے جدوں پھر منگو گے نبی پاک دا وسیلہ پاک تے رب ضرور دوے۔ اے میری گزارش ہے، جدوں بھی نماز پڑھو تے دعا ضرور کریا۔ میں اے مسئلہ اس واسطے عرض کر رہا ہوں، کافی دنوں تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، ساڑھے اکثر نمازی ساڑھی مسجد دا ماحول ہون کچھ وقت میں ایسا ہو گیا ہے، ویکھو ویکھی ادھے تو زیادہ نمازی دعا منگن تو بغیر ہی دوڑ ہی لا رہے، پتہ نہیں کی بن گیا پیچھے۔ اللہ دے بندے ہو، مسجد چاہے ہو گھنٹہ پہلا آ کے بیٹھے ہو تے سلام پھیریے تے ایڈا ارجنٹ کیڑا کام ہے، اللہ باہر نہیں نکلتے تے پیچھے دعا ہو جاتی۔ پہلے نمبر تے دعا منگو، دوسرے نمبر تے گل اے بے میرے نبی فرمایا جتے 40 بندے بیٹھ کے دعا مانگدے ہون اجتماعی طور تے، انہاں جو ایک بندہ ضرور ایسا ہوندا ہے جدی وجہ تو رب سارے دی قبول کر لیندا۔ کلیاں دعا منگن دا بھی فائدہ ہے، لیکن جدوں اجتماعی دعا منگی جائے گی او دے بہت زیادہ فائدہ۔ دعا منگی جاندی ہے، امام دعا منگدا ہے، سارے آمین آندے نے، پتہ نہیں کدی آمین قبول ہو جائے تے بندیاں نے تے دوڑ ہی لائی ہوندی تے ویکھو ویکھی تے ہن تے بہت ہی کام جڑا نا اگے ودن لگ پیا، جدی وجہ تو اج میں ضروری سمجھیا مسئلہ دسنا کہ اگر 50 نمازی نے تے 30 نمازی نس جاندے۔ خدا دے بندے 1 منٹ نہیں لگدا تسبیحات پڑھ دیاں، تسبیح فاطمی پڑھ دیاں اور درود پڑھ کے تسی باہر نہیں نکل دے گلی چ تے پیچھوں دعا ہو جاندی ہے، اینا کو وقت لگدا ہے۔ تے اپنے دل نو سمجھان والی گل ہے، اے دعا نو عادت سمجھ کے اپنا دعا عبادت سمجھ کے منگو، عادت سمجھ کے دعا نہ منگو، عبادت سمجھ کے جدو دعا کیتی جائے گی تو پھر رب قبول کرے گا۔ اس واسطے اے میری گزارش ہے، دعوت فکر ہے کہ نماز پڑھ کے تے بیٹھیا کرو۔ اجتماعی طور تے دعا منگن دا مقصد ہوندا ہے کہ سارے مل کے امام منگے تسی آمین آکھو، کسے دی آمین قبول ہوے تے رب جیڑا او بیڑا پار کر دے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔